بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، واجب الوجود ہے، قدیم ازلی ہے، سمیع بصیر علیم خبیر علی کل شیء قدیر، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے ذاتی صفات ہیں، اگر کسی نبی یا رسول یا کسی ولی کے ساتھ ایڈ کیے جائیں شرک ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ قدیم ازلی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ وہ الہ اور معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مطلق بے حد ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ حی لا یموت ہے، ایسا زندہ جو موت سے پاک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق میں انبیاء، اولیاء، شہداء وہ موت کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ حی لا یموت اللہ ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات ہیں، قادر مطلق ہونا، مطلق بے حد ہونا، قدیم ازلی ہونا، واجب الوجود ہونا، علی کل شیء قدیر ہونا، حی لا یموت ہونا، یہ اس کے ذاتی صفات ہیں۔ یہ کسی پر ایڈ کیے جائیں تو شرک ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ بھی ذاتی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں اپنے پیاروں کو، اللہ کی عطا سے ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب والشہادہ میری ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، میں نے داؤد اور سلیمان کو بھی علم عطا کیا۔ اب لم یلد ولم یولد اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اولاد سے، ماں باپ سے پاک ہے، لیکن جو فرشتے ہیں وہ بھی اولاد سے اور والدین سے پاک ہیں۔ اب یہ شرک تو نہیں ہوگا، یہ اللہ کی عطا سے ان کو یہ صفت دی گئی ہے، یہ عطائی صفت ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اسی طرح اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، لیکن فرشتے بھی نوری مخلوق ہیں۔ اور اسی طرح موجود یا غیر موجود ہونا یہ کوئی بحث نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو فرشتے ہیں ان کا ذکر قرآن میں ہے، کرامن کاتبین بررہ، یہ دو فرشتے، لیکن یہی دو ہیں، ہر انسان کے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل ایک ہے، اسرائیل ایک ہے، لا تعداد مقامات پر وہ پہنچتا ہے اور ایٹ اے ٹائم وہ روح قبض کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا سے ہے، شرک نہیں ہے۔ اسی طرح جو بلقیس کا تخت لے کر آیا تھا آصف بن برقیہ، تو اس نے حضرت سلیمان کو عرض کیا، قرآن سورۃ نمل، قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت لے کر آؤں گا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو فلسطین میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ملکہ سبا بلقیس یمن میں بیٹھے ہوئی تھی، 600-700 میل کا فاصلہ تھا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، حضرت سلیمان کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت اس نے پیش کر دیا۔ اب پلک جھپکنے سے پہلے وہ گیا، آیا، کہاں موجود تھا، کہاں غیر موجود تھا۔ جبرائیل کا آن وحد میں جنت سے مینڈھا لانا اور اسے قربان کرا دینا اور حضرت اسماعیل کو ہٹا دینا، یہ اللہ کی عطا کردہ صفت ہے۔ موجود یا غیر موجود ہونا یہ کوئی شرک کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا سے ایسی چیزیں ہیں جو اب فرشتے ہیں، موجود ہیں زمین پر، ملائکہ ہیں، دو فرشتے موجود ہیں، ان کی موجودیت ہے، یہ شرک کی علامت نہیں ہے۔ شرک کے علامات وہی تھیں جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں جو اس گناہگار نے بیان کی ہیں، وہ کسی پر ایڈ نہیں کی جا سکتی۔ باقی اللہ سے درود و سلام پڑھنا بھی ٹھیک ہے، یا سے پڑھنا بھی ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔
علی مرسلین، علی المرسلین، بالکل ٹھیک ہے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ باقی یا سے صلاۃ والسلام پڑھنا یہ موجود اور غیر موجود کی بات نہیں ہے، یہ یا صیغہ خطاب ہے۔ دیکھیں نا، حضرت عمر نے آواز دی یا سارعۃ الجبل، تو وہ موجود یا غیر موجود کی بات تو نہیں ہے، یہ یا خطاب کا صیغہ ہے۔ اور نماز میں سب پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں یا نہیں کہنا چاہیے وہ بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اور قرآن پاک یا سے بھرا ہوا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے پیارے نبی اللہ نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ انی شہید علیکم، آپ نے فرمایا واللہ الان انظر حوضی، مجھے اللہ کی قسم میں اسی وقت حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ بخاری باب الحوض، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مقام مشاہدہ عطا کیا۔ الیکٹرانک نظام، سیٹلائٹ نظام نے آج ثابت کر دیا یہ سائنس کا کمال ہے، تو اس محبوب کی روحانیت کا کیا کمال ہوگا جن کو اللہ نے ان اوصاف سے متصف کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ اب موبائل پر دنیا کو دیکھ رہے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو، یہ سائنس کی ریسرچ ہے، لیکن وہ محبوب خدا جن کو روحانی طور پر اللہ نے یہ چیزیں عطا کی، لا مکان پر بلایا، معراج کرا دیا، تو اس لیے یہ یا کوئی شرک کی علامت تو نہیں ہے۔ شرک کی علامت یہ ہے کسی کو الہ اور معبود مانا جائے۔ موجودیت یا غیر موجودیت شرک نہیں ہے، یہ فرشتے بھی موجود ہیں، اسرائیل آن وحد پہ ہزاروں جگہ پر ایٹ اے ٹائم روح قبض کر لیتا ہے۔ ہاں البتہ وہ شرک کی علامات ہیں جو اس گناہگار نے ابتدا میں بیان کی ہے، وگرنہ اللہ بھی نور ہے، فرشتے بھی نور ہیں، اللہ کی عطا سے کیا شرک کہو گے؟ اللہ کے بھی والدین نہیں ہیں، اولاد نہیں ہیں، آدم علیہ السلام کا ابا اماں نہیں ہے، حضرت حوا کے والدین نہیں ہیں، تو اب اس کو شرک تو نہیں کہا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صفات ہے۔ اسی طرح نبیوں کا علم ماننا کوئی شرک تو نہیں ہے، یہ عطا کردہ علم ہے اللہ کا۔ فرشتوں کا علم ماننا، فرشتے عرض کرتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم ذاتی طور پر نہیں جانتے، کسی کا ذاتی طور پر علم یا تصرف مانا جائے وہ شرک ہوگا۔ الا ما علمتنا، مگر اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، اللہ وہ جانتے ہیں، تو نے جو ہمیں علم عطا کیا۔ اور وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سونے محبوب کو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب میں نے وہ علومتوں عطا کر دیا آپ کو جو آپ پہلے ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو اس لیے والصلاۃ والسلام علی کہنا وہ بھی ٹھیک ہے، یا کہنا کوئی شرک کی علامت نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ مانا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ صفات ہیں جو اللہ نے باذن اللہ اپنے پیاروں کو عطا کی ہیں۔ دیکھیں نا، انہ هو السمیع البصیر، اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، یہ اس کی ذاتی صفت ہے، لیکن باذن اللہ بعطا الہی اللہ نے حضرت انسان کے لیے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا سَمِيعًا بَصِيرًا، میں انسان کو سمیع اور بصیر بنا دیا، اسے سننے کا اور بصارت عطا کی۔ اسی طرح علم ذاتی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم الغیب والشہادہ اللہ کا دعویٰ ہے، لیکن اس نے علوم عطا کی ہے اپنے پیاروں کو۔ اللہ کا علم عطا کرنا، سماعت و بصارت عطا کرنا، فرشتوں کو نور بنا دینا، ان فرشتوں کی موجودیت ہونا، یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں اللہ شرک یہ ہے کہ حی لا یموت کسی کو مانا جائے، معبود کسی کو مانا جائے، قدیم ازلی کسی کو مانا جائے۔ باقی یا اللہ سے یہ صلاۃ و سلام سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، یا تو مخاطب کا صیغہ ہے، نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، یا ایھا المزمل ہو، یا ایھا المدثر ہو،
موجودیت اور غیر موجودیت کی تو بات بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والوں میرے نبی پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ اللہ نے موجودیت اور غیر موجودیت کی بات تو نہیں فرمائی، صلاۃ و سلام کا حکم دیا ہے۔ وہاں شرط تو نہیں ہے کہ درود یہاں پڑھو سلام وہاں پڑھو۔ حضور حیات النبی ہیں، شہید زندہ ہیں ذائقۃ الموت کے بعد۔ ہاں، اس ذائقہ چکھنے سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے حضرت زکریا صاحب جن کے ساتھ لوگ تبلیغی کام کرتے ہیں، ان کی فضائل درود پڑھ لو۔ انہوں نے حضرت داتا صاحب کے مرشد ابو الفضل ختلی کے پیر شیخ حسری کے پیر حضرت ابو بکر شبلی بغدادی کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد پڑھتے تھے تو نبی پاک نے ان کو چوما۔ اور بخاری شریف کے لفظ ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں مجھے دیکھا، کیونکہ حضور کی شکل میں نعوذ باللہ شیطان کی بھی جرات نہیں ہے کہ وہ آئے۔ اس لیے حضرت عمر کا پکارنا یا سارعۃ الجبل، قبروں پر جا کر کہنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، یا حضرت ابو بکر شبلی کا بغداد میں بیٹھ کر پڑھنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور نبی پاک نے ان کو چوما ہے۔ آپ فضائل درود پڑھیں زکریا صاحب کی، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، تو معلوم ہوا یا صیغہ خطاب ہے، یا سے شرک وارد نہیں ہوتا۔ شرک کا اطلاق ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کسی کو الہ اور معبود مانے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی محبت دے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ہک کے ہک دی دم دم سک کے، ہک کجیرا نو کر جانے او کافر مشرک کے، ہک دے ہر جاوج دیرے کیا او چہے کیا جھک کے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، اللہ سے پڑھے یا سے پڑھے۔ التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبیو پڑھتے ہو، موجودیت اور غیر موجودیت کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر السلام علیکہ ایھا النبیو التحیات مدینے میں جا کر پڑھو۔ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ انکار کی بیماری سے بچائے، دل میں عشق نبی ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں من احبنی کان معی یا فی الجنہ، جو مجھ سے پیار کرتا ہے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جڑے عشق نبی وچ مر گئیاں اتر گئیاں، صلاۃ و سلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ حق